बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये जनाब कुछ बुनियादी टॉपिक्स के हवाले से इंफॉर्मेशन है जो आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। उन्वान है सर्विस सेंटर्स पर ऑपरेशनल मवाज़ात। ये मेरा ख़्याल है कि मोज़िया की जमा है शायद, जो इन्होंने लिखी है, की बाबत हसूल फ़र्द मलकियत और तस्दीक इंतकाल। इसमें इंफॉर्मेशन है फ़र्द के हवाले से, इंतकालात के हवाले से, फ़र्द बदर के हवाले से और एक दो रिलेटेड मैटर्स। पढ़ तो आप भी इसको सकते हैं, लेकिन मैं चंद बातों की वजाहत करना चाह रहा हूँ जिसके लिए इसे इधर रीड आउट करता हूँ। फ़र्द मलकियत की बात पहले नंबर पे की गई है। कोई भी शख्स अपना शनाख्ती कार्ड दिखाकर सर्विस सेंटर से कंप्यूटराइज्ड फ़र्द मलकियत हासिल कर सकता है। अब इस पे तवज्जो करें कि कोई भी शख्स, आप किसी का भी जाके फ़र्द हासिल कर सकते हैं। ये पब्लिक रिकॉर्ड है, कोई पाबंदी नहीं है। ताहम ट्रांजैक्शनल फ़र्द, अब इस पे गौर करें कि वो फ़र्द जो ज़मीन की मुंतकिली के लिए होते हैं, उसके लिए क्या है, मालिक अरादी या इसका मजाज नुमाइंदा ही हासिल कर सकता है। यानी ट्रांजैक्शनल फ़र्द जो है वो या मालिक हासिल करेगा, या मालिक ने अगर किसी को पावर ऑफ अटार्नी दिया हुआ है तो वो जाके ले सकता है। आगे जनाब 2 में लिखा है सर्विस सेंटर से कंप्यूटराइज्ड फ़र्दात मलकियत। आगे किस्म लिखी है बै, हिबा, तबादला, रहन, बराए रिकॉर्ड, बराए ज़मानत, बराए दावा अदालत, कर्जा व ये आगे रै बंदी नहरी। अब इसका मुझे क्लियर आइडिया नहीं है कि ये क्या है, वगैरह हासिल की जा सकती हैं। यानी वो किस्म बताई गई हैं कि किस किस किस्म का आप फ़र्द हासिल कर सकते हैं। ये उनमें से चंद लिखी गई हैं, इसके अलावा भी फ़र्द की किस्में हैं जो आप हासिल कर सकते हैं। आगे सब सेक्शन 3 इसका लिखा है कंप्यूटराइज्ड फ़र्द मलकियत पर फ़ीस तहरीर होगी, इसके मुताबिक फ़ीस अदा करें। आप जब अरादी रिकॉर्ड सेंटर में जाते हैं तो वो उसकी फ़िक्स फ़ीस है, उसका चालान आपको दिया जाता है, वहीं बैंक में आप जमा करवाते हैं, उसके अलावा कोई फ़ीस नहीं है। हमारे इधर अगर मैं अपने ज़िला की बात करूं, यहाँ तो अभी करप्शन नहीं आई इस बाबत, यानी अरादी रिकॉर्ड सेंटर में कोई इजाफी आपसे पैसे नहीं लिए जाते। अलबत्ता बाज़ जगहों में सुना है कि इस तरह का ट्रेंड इंट्रोड्यूस हो चुका है। बहरहाल यहाँ पिछले कई सालों से ये जो फ़र्दात दिए जाते हैं उसमें कोई किसी तरह की करप्शन नहीं है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, इसलिए मैंने ज़िक्र किया। इसमें बहरहाल याद रखें कि जो खेवट पे अगर ज़्यादा होंगी, आप फ़र्द लेने जा रहे हैं, ज़्यादा खेवट है तो फिर उस पर फ़ीस जो है वो बढ़ती जाती है। पेजेस पे इतना डिपेंड नहीं करता, ये आपकी खेवट और खतुनियों वगैरह की तादाद पे फ़ीस डिपेंड करती है। आगे जनाब नंबर 2 पे है इंतकालात। इसमें है कि मालिकान अराज़ी सर्विस सेंटर पर अपने इंतकालात, अब आगे ये इंतकालात की किस्में हैं बै, हिबा, तबादला, वरासत, तकसीम, खानगी तकसीम बहुकम अदालत, आर्ड, रहन, फ़क आर्ड रहन, रजिस्ट्री शुदा और फ़ैसला जात शुदा अदालत हाय वगैरह तस्दीक करवा सकते हैं। यानी ये भी अब किस्में लिखी गई हैं कि इंतकालात की कौन कौन सी किस्में हैं, और वो बताया गया है कि अरादी रिकॉर्ड सेंटर में आप जाके मालिकान अरादी जो है वो ये करवा सकते हैं। सब सेक्शन 2 इंतकालात ज़ुबानी की फ़ीस कंप्यूटराइज्ड चालान फार्म लेकर बैंक में ख़ुद जमा करवाएं। यानी जब आप ज़ुबानी, ये जहन में रखें कि रजिस्ट्री जब आप करवाते हैं तो उसका प्रोसीजर आपने, यानी तमाम टैक्सेस जमा करवा के तो फिर आपने सब रजिस्ट्रार ऑफिस में आना होता है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट इंतकाल करवाते हैं, जिसको इंतकालात ज़ुबानी कहा जाता है, जब आपने वो करवाने हैं तो फिर ये सर्विस सेंटर वाले जो आपको चालान वगैरह देंगे वो आपने बैंक में जमा करवाने हैं, फ़ीसेस आपकी बैंक में जमा होंगी। अब बैंक्स भी दो तरह के हैं, जो FBR के हैं वो नेशनल बैंक, और जबकि जो दूसरे पंजाब के टैक्सेस हैं वो पंजाब बैंक में, पंजाब से मुराद यानी जो प्रोविंशियल टैक्सेस हैं वो पंजाब बैंक में जमा होते हैं। आगे जनाब है कि TMA फ़ीस भी खुद अदा करें, मुतलका एहलकारान से रसीद हासिल करें। इसमें बेसिकली आपको ये कहा जा रहा है कि उधर सर्विस सेंटर में, अरादी रिकॉर्ड सेंटर में आपने किसी को पैसे की अदायगी नहीं करनी, वहाँ से चालान आपने लेने हैं और ये फ़ीसेस आपने जमा करवानी है बैंक्स में जाके। नेक्स्ट है इसमें जनाब 3 पे कंप्यूटराइज्ड रजिस्टर हकदारान ज़मीन में गलती को दुरुस्त करने का तरीका। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा वाज़ेह कर दूं कि ये जो डायरेक्ट इंतकाल है सर्विस सेंटर में,
اس میں ذاتی میرا سچ ایکسپیرینس نہیں ہے. جو رجسٹری کا عمل ہے وہ تو اس میں کئی بار شامل ہوا, اس کو فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہے. اس کی ریزن ایک یہ بھی ہے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں کہ ڈائریکٹ انتقالات نہ کروایا کریں. بیسٹ طریقہ رجسٹری کا ہی ہے. لہٰذا جو بھی پوچھتا ہے یا جس کو بھی اس میں اسسٹ کیا جائے تو وہ یہی کیا جاتا ہے کہ جناب آپ رجسٹری کی طرف آئیں. جو انتقالات ہیں ڈائریکٹ اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. بہرحال آپشن آپ کے پاس ہوتی ہے, ڈائریکٹ انتقال آپ کروا سکتے ہیں, تو پھر لوگ اس کو یوز کرتے ہیں, جو کمپیریٹیولی تھوڑا سا آسان بھی ہے, اس لیے لوگوں کی پریفرنس ہوتی ہے. اب جناب یہ 3 پہ کہ کمپیوٹرائزڈ رجسٹر حقداران زمین میں غلطی کو درست کرنے کا طریقہ. یعنی حقداران زمین رجسٹر کون سا, جمع بندی جسے کہتے ہیں, اس میں اگر غلطی ہے تو غلطی آپ کیسے درست کریں گے. سب سے پہلے نمبر پہ ہے بذریعہ فرد بدر. الف, ایسی صورت میں جب کہ صحت تبدیلی محض ایسی کتابت کی غلطیوں کو ٹھیک کرنے پر مشتمل ہو جو ایک رجسٹر حقداران زمین کے اندراجات کسی دوسرے رجسٹر میں نقل کرنے یا کسی رجسٹر حقداران زمین میں کسی داخل خارج کا عمل کرنے کے سلسلے میں ہوا, اور جس کی تصحیح کسی حکم داخل خارج میں کسی تبدیلی کا موجب نہ بنے, درستی بذریعہ فرد بدر کی جائے گی, جس کو درست کرنے کا مجاز ریونیو آفیسر ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کتابت کی غلطی ہے کہ ایک جمع بندی میں کچھ اور لکھا ہے, دوسری جمع بندی میں کچھ اور آ گیا ہے, اس میں آپ یوں سمجھیں کہ نام کی غلطی ہو گئی ہے, یا رقبہ لکھا گیا ہے کہ 4 کنال ہے اس کو 40 کنال کر دیا گیا ہے, اس طرح کی کوئی مسٹیک ہے جو بالکل واضح ہے, نظر آ رہا ہے کہ اس میں یہ کتابت کلیریکل مسٹیک ہے, تو ایسی مسٹیک کو ریونیو آفیسر درست کر سکتا ہے, اور یہ درست کرنے کے لیے وہ فرد بدر تیار کرے گا. اس میں انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ یہ اس صورت میں ہے جب انتقالات کے اندر کوئی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے, یعنی اس کے لیے آپ کو انتقال میں رد و بدل کرنا نہیں پڑنا, بلکہ صرف رجسٹر حقداران زمین میں ایک غلطی ہے اور وہ غلطی فرد بدر کے ذریعے آپ درست کروائیں گے. بے پہ لکھا جا رہا ہے کہ انتقال وراثت میں اگر کوئی کھیوٹ درج ہونا رہ جائے تو وہ بھی بذریعہ فرد بدر درست کیا جا سکتا ہے. یعنی جب آپ انتقال وراثت درج کر رہے ہیں اس میں اگر کوئی کھیوٹ اس کا ذکر نہیں آیا, مطلب 5 کھیوٹ تھیں, 4 لکھی گئی ہیں, 5ویں کا اس میں ذکر نہیں ہے, تو اس کی درستگی کے لیے بھی فرد بدر کے ذریعے کی جا سکتی ہے درستگی. جیم پہ ہے درستگی ریکارڈ بذریعہ فرد بدر کے لیے سروس سینٹر انچارج سے رجوع کریں. یعنی انہیں آپ رجوع کریں جو سروس سینٹر کے ہیڈ ہیں, ADLR صاحب, ان سے جا کے آپ اس حوالے سے بات کریں, پھر آگے یہ پروسیس اپنا سٹارٹ کریں. بذریعہ انتقال, یہ بھی درستگی کی بات ہو رہی ہے. ڈسٹرکٹ کلیکٹر ایڈیشنل ڈسٹرکٹ کلیکٹر ریونیو ریکارڈ میں تمام اغلاط کی درستگی کا حکم دے سکتے ہیں. یعنی انتقال میں اگر غلطی ہے تو اس کی درستگی کے لیے ڈسٹرکٹ کلیکٹر یا ایڈیشنل ڈسٹرکٹ کلیکٹر سے آپ رابطہ کریں یا انہیں جا کے آپ درخواست دیں, وہ پھر حکم دیں گے پوری جو پروسیڈنگ ہے, پروسیجر ہے, اس کو فالو کرنے کے بعد. بے پہ ہے کہ مالکان راضی ریونیو ریکارڈ میں درستگی کے لیے ڈسٹرکٹ کلیکٹر ایڈیشنل ڈسٹرکٹ کلیکٹر کو درخواست دے سکتے ہیں. وہی بات جو اوپر کی, پہلے انہوں نے لکھا کہ یہ کریکشن کر کون سکتا ہے, پھر آگے بتایا کہ کریکشن کا پروسیجر کیا ہے کہ آپ جا کے درخواست دیں. یہاں میں ایک لائٹر نوٹ پہ ایک بات کر دوں کہ یہ جو ڈسٹرکٹ کلیکٹر اور ایڈیشنل ڈسٹرکٹ کلیکٹر ہیں, ان کے پاس آپ نے جانا ہے, اگر آپ نے قانونی طریقہ اپنانا ہے تو پھر ان کے پاس جائیں گے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ 1 سال 2 سال 3 سال آپ کے اس میں لگ جائیں گے, جو ان کا روٹین کا پروسیجر ہے. اور دوسرا اس کا طریقہ ہے کہ پیسے دیں اور کام کروائیں, جو پاکستانی فارمولہ ہے بدقسمتی سے, وہ کوئک میتھڈ ہے. اس میں نہ آپ نے جانا ہے ڈسٹرکٹ کلیکٹر کے پاس اور نہ کسی اور کے پاس, وہ آپ جو لویسٹ رینک کا بھی ہو اس کے پاس جائیں, باقی آگے وہ سارا سنبھال لے گا, صرف پیسے آپ نے اس کو دینے ہیں. آگے جناب یہ اس لیے میں ساتھ میں مینشن کر دیتا ہوں کہ وہ جو کہتے ہیں نا سچ آپ کو بتانا چاہیے, وہ سچ یہی ہے جو میں نے ذکر کیا. تو باقی جو ایکچوئل طریقہ ہے اس کو بھی میں نے آپ کے سامنے ہائی لائٹ کر دیا. آگے جناب آ رہا ہے کہ بذریعہ فٹ نوٹ, یہ بھی تھوڑا سا سمجھیں کہ انتقال پر معمولی غلطی نظر آنے پر ریونیو آفیسر بذریعہ فٹ نوٹ بقلم سرخی خود درستی
کر سکتا ہے. یہ درستگی میرا خیال ہے پراپر ورڈ ہے. بہرحال انہوں نے لکھا ہے درستی کر سکتا ہے. نیز کوئی بھی ریونیو آفیسر اپنی کسی کتابت یا حساب کی غلطی کو کسی وقت بھی خود درست کر سکتا ہے. اب یہ فٹ نوٹ کی ایک آپشن انہوں نے سامنے رکھی ہے کہ اس کے ذریعے اگر کوئی معمولی غلطی ہے تو ریونیو آفیسر وہ خود سے اس کو درست کر سکتا ہے. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ADCR یا DC ان کے حکم پہ یہ ہو، بلکہ ریونیو آفیسر میں AC آ جاتا ہے. اسی طرح تحصیلدار صاحب کلیکٹر کی حیثیت سے وہ بھی آ جاتے ہیں، تو وہ اس کو درست کر سکتے ہیں. اور اس میں یہ ساتھ میں بتا دیا گیا ہے کہ وہ ریونیو آفیسر جس نے خود کوئی اندراج کیا ہو، تو جب اس کے سامنے یہ آ جاتی ہے اس کی کوئی غلطی، تو وہ یعنی سو موٹو جس کو آپ کہتے ہیں کہ وہ خود سے بھی اس کی درستگی کر سکتے ہیں. بذریعہ نظر ثانی وغیرہ. آگے یہ بتایا گیا ہے کہ ریونیو ریکارڈ کی کچھ درستگی ہائے بذریعہ اپیل، نظر ثانی یا بذریعہ نگرانی بھی کی جا سکتی ہے. یہ فردر کچھ میتھڈز بتائے گئے ہیں کہ نظر ثانی کرا سکتے ہیں، اپیل یا نگرانی کے ذریعے آپ کروا سکتے ہیں. بے میں بتایا گیا ہے کہ مالکان اراضی کو بذریعہ مدرجات الف بصیغہ الف درست کروانے کے لیے ڈسٹرکٹ کلیکٹر، ایڈیشنل ڈسٹرکٹ کلیکٹر، تحصیل کلیکٹر کو درخواست دینی ہوگی. یعنی جو اوپر ذکر آیا نظر ثانی اپیل وغیرہ کا، اس کا بتایا گیا ہے کہ کہاں آپ نے درخواست دینی ہے، یا حسب ضابطہ عدالت مجاز میں اپیل دائر کرنی ہوگی. یا اگر ان کو نہیں تو پھر آپ نے جو بھی متعلقہ عدالت ہے، چاہے وہ سول کورٹ بھی ہے، تو اس کے پاس آپ نے اپنے میٹر کو لے کے جانا ہے. تو یہ جو ہے لینڈ ریونیو کہہ رہا ہوں، یعنی کمپیوٹر سینٹر والوں کی جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر یہ ایک طرح سے ہدایت نامہ یا انفارمیشن کی غرض سے یہ معلومات ساری دی گئی ہے. تو میرے سامنے آئی، میں نے کہا اس کو شیئر بھی کروں اور ساتھ میں اس کو جہاں تک ہو سکے ایکسپلین کر کے تھوڑی واضح کروں کہ اس میں کیا باتیں لکھی گئی ہیں، تاکہ آپ کو سمجھنے میں ذرا آسانی ہو. تھینک یو ویری مچ.